إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں سب سے پہلے وحدہ لا شریک کی تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درودوں کا نزول اور بالخصوص خاتم النبیین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ عز و جل نے سراجا منیرا بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ بھائیو، جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے اور جاگنا اس میں بالکل ضروری اور فرض ہے، اور حاضر رہنا بھی فرض۔ یہ جنتی کلاس ہے۔ جیسے دنیاوی کلاس میں جو بچے بہت توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اگلی سیٹ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد ہوتے ہیں، اور جتنے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اتنا ہی ان کی نالج بڑھتی ہے، اتنی زیادہ ان کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ایسے جنتی کلاس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جس مقصد کے لیے آپ آئیں وہ مقصد آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ یہاں سے کما کر جائیں گے، گنوا کر نہیں جائیں گے۔ اس لیے آپ ساری چیزیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، کاروبار چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، اور جتنی مصروفیات ہیں سب چھوڑ کر آدمی پہلے آتا ہے، نیچے منزلے میں جگہ لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
بہت بڑا عمل ہے بھائیوں، چونکہ خطیب کے سامنے جب ہوتے ہیں اور خطیب سے اوپر ہوتے ہیں، اب یہاں کلاس چل رہی ہے، ٹیچر یہاں پڑھا رہا ہے، جگہ زیادہ نہیں ہے، اوپر بچے پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن مجبوری ہے بمبئی میں، اس لیے منزلہ در منزلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو چیزیں نیچے کے سامعین خطیب سے سیکھتے ہیں وہ دوسرے منزلے والے نہیں سیکھ سکتے، وہ صرف سن سکتے ہیں، اور سننے میں وہ کمپلیٹ حاضر نہیں رہتے، مکمل طریقے سے ان کا دماغ اور دل حاضر نہیں رہتا ہے۔ لیکن سامنے بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں سننے آیا ہوں اور کمانے آیا ہوں، اس لیے یہاں اچھی طریقے سے بیٹھنا چاہیے، ٹیک نہیں لگا سکتے، سو نہیں سکتے، ایک دوسرے کو ٹوک نہیں سکتے۔ کتنی عظیم یہ مجلس ہے اور کتنا عظیم یہ وقت ہے کمانے کا۔ ہفتے کی عید کا دن آیا اور اللہ نے کہا جائیے اور کمائیے، اس میں اجر و ثواب، اس لیے کہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اب ہم آئیے دیکھتے ہیں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے یہ کہ جتنی بدعتیں دور جاہلیت میں نہیں تھی اتنی بدعتیں آج کلمہ گو مسلمانوں میں ہیں۔ افسوس اس پر ہے بھائیوں۔ رجب مہینہ گزرا، آپ دیکھ لیں بڑی بدعتیں اور بڑے فروغ کے ساتھ، کرنے والے مسلمان اور کروانے والے بھی مسلمان۔ بھائی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، اب وہ کس کیٹیگری کے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھ لیں رجب کا مطلب ہوتا ہے حرمت والا مہینہ، تعظیم والا مہینہ، جس کی تعظیم کی جائے اور جس میں اچھے کام کیے جائیں، نیکی کے کام کیے جائیں، ثواب کے کام کیے جائیں اور لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ تو 4 مہینے حرمت کے، اس میں سے ایک حرمت کا مہینہ رجب بھی ہے، اور 3 متواتر ہیں، اور یہ دور جاہلیت سے چل رہا ہے۔ مکہ والے جہاں ساری برائیاں پائی جاتی تھی، جس معاشرے میں ساری برائیاں موجود تھیں اور جو قرآن و سنت سے کافی دور تھے، جو شریعت اس وقت تھی، اس شریعت میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا دی تھیں اور اس کوسوں دور تھے شریعت سے۔ لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو وہ بھی اپنے آپ کو تمام چیزوں سے دور رکھتے تھے اور تعظیم کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں وہ لوگ لڑائی جھگڑا کچھ نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں اصول تھا، اگر وہ ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، چوری بھی کرتے تھے تو کہتے تھے رجب کے مہینے میں کچھ نہیں کرنا بھائیوں، رجب حرمت کا مہینہ، اس مہینے کی تعظیم کرنی ہے، تو وہ لوگ تعظیم کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، موازنہ کریں یا تقابل کریں آپ، تو آج تو بدعتیں فروغ پا رہی ہیں اور اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے مقدس گھر میں بھی بدعتیں، اس کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ بدعت اللہ کے گھر سے، جہاں قرآن و سنت کی صدا بلند ہونی چاہیے اور صحیح دعوت دینی چاہیے، وہاں بھی بدعتیں دی جا رہی ہیں اور بدعتوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ خون پسینے کی کمائی بڑے جلدی سے کے ساتھ لا کر آدمی دے دیتا ہے، لیکن اگر کہیں اور چیز دینی ہو تو نہیں دے گا جہاں دینی کام ہوتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں تعظیم کرتے تھے، چوری بند، ڈاکہ زنی بند، اور جو بکرے آتے تھے، جانور آتے تھے قربانی کے لیے، ان کو لوگ قلادہ پہنا دیتے تھے، پٹا، وہ لوگ چھیڑتے نہیں تھے، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ حج کرنے آتے تھے، پیدل آتے تھے، تو ان کے پاس کوئی اور نہیں تھا، پیدل کافی دن لگ جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، یہ قربانی کا بکرا ہے، اس کے گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے، اسی لیے کہا قلادہ۔ تقلید اسی سے ہے، تقلید جو لوگ کرتے ہیں امام الانبیاء کے لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر جو لوگ اور امتی کو اپنا اسوہ مانتے ہیں، اس لیے کہا گیا تقلید اسلام میں حرام ہے، اتباع فرض ہے، نبی صاحب شریعت ہے، نبی سے غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا، اور نبی کے بعد صحابہ سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، تو جو بعد میں آئیں گے ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ لہذا تقلید کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو بلا دلیل اسلام کے بارے میں بات مان لے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دلیل نام ہے قرآن و سنت کا، نصوص جب تک نہیں ملیں گے آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے
امام الانبیاء کے آ جانے کے بعد آپ دیکھ لیں اللہ نے کہا ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، جتنی کتابیں توریت کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں آئی تھیں وہ سب اللہ نے منسوخ کر دیا، اور جتنے انبیاء اور پیغمبر اور رسول آئے امام الانبیاء کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کے طریقے، روزے، نماز اور جتنی عبادات ہیں سب کو اللہ نے منسوخ کیا اور کہہ دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے لوگو سن لو، اس روئے زمین پر اگر کوئی عالمی نبی بن کر آیا ہے جس کا حکم چلے گا، جس کے سنت کے مطابق، جس کے طریقے پہ نماز ادا کی جائے گی، حج کیا جائے گا، مہینوں کی تعظیم کی جائے گی اور اسلام پر عمل کیا جائے گا، تو اس کے لیے دلیل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ عالمی نبی ہیں، عالمگیر نبی ہیں، انقلابی نبی ہیں اور پوری دنیا کے نبی ہیں، انس و جن کے نبی آپ کو بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یہ شرف کسی کو نہیں حاصل، آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کی آپ نے بیت المقدس میں امامت فرمائی ہے اور جنت اور جہنم کا سیر آپ کو کرایا گیا۔ اللہ نے قرآن میں بڑے واضح طور پر بیان کر دیا گیا، لہذا یہ حکم دیا گیا آئیڈیل اگر مانا جائے گا اس روئے زمین پر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے گا، جیسے آپ نے دعوت دی اور جیسے آپ نے عمل کیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا بڑے واضح طور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ 40 سال میں امام الانبیاء کو نبی بنا دیا گیا، اب 23 سال آپ کی زبان حرکت نہیں کرتی ہے، آپ اپنے من سے نہیں بولتے ہیں، جب تک عرش سے جبریل آرڈر لے کر، میسج لے کر، پیغام لے کر نہ آ جائیں، نبی کی زبان 23 سال حرکت نہیں کرتی ہے اسلام کے بارے میں۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے 23 سالہ زندگی امام الانبیاء کی اسوہ، آئیڈیل نمونہ ہے۔ ہم کو اس 23 سالہ میں پورا اسلام دیکھنا ہے، ویسے عمل کرنا ہے، ویسے سیکھنا ہے، ایسے اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، دعوت دینی ہے اور پھیلانا ہے۔ اس لیے کہا علم سیکھا جائے، اس کے لیے اگر علم آئے گا ساری بدعتوں کا قلع اور کما کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نے جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے پیر تل کچل ڈالا ہے، لہذا یہ سارے کام چھوڑ دینے چاہیے امتیوں کو۔ اور میں کہتا ہوں اہل الحدیث مسجدوں میں خطبہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، اللہ کا شکر، بڑے فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ خطبہ کسی اور مسجد میں نہیں پڑھا جاتا اور اس کا اثر ہے اس روئے زمین پر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہیں اور امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم قال اللہ قال الرسول کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو سچا اسلام سکھلاتے ہیں اور سچے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، سچے اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور سچے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جتنی بدعتیں ہیں سب گمراہی ہیں۔ یہ خطبہ کون پڑھتا تھا؟ امام الانبیاء علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، وقت کے بہت بڑے محدث، انہوں نے باقاعدہ خطبۃ الحاجہ کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کانفرنس میں، ہر خطبے میں، نکاح کا خطبہ ہو، اجتماع ہو، جلسہ ہو، جمعے کے خطبات ہوں، سارے جلسوں میں، سارے اجتماعات میں، سارے پروگراموں میں امام الانبیاء یہ خطبہ پڑھتے تھے، اپنے صحابہ کو سکھلا رہے تھے اور بتلا رہے تھے بدعتیں کا بوریا بستر باندھ دیا گیا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے اس زمین پر سب سے زیادہ اسلام کے قریب اور اقرب اہل الحدیث جماعت ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ پڑھتی ہے، علماء اس کے معنی اور مفہوم کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے کہ دعوت قرآن و سنت کی شکل میں عرش اعظم سے جبریل لے کر آ رہے ہیں، مجھے سکھلا رہے ہیں اور میں اپنے سارے صحابہ کو سکھلا رہا ہوں، یہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔
اور اس کے بعد پھر میرے صحابہ کا زمانہ جنہوں نے براہ راست مجھ سے قرآن و سنت سیکھا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہے۔ اس کے بعد پھر تابعی کا زمانہ آئے گا جو میرے صحابہ سے سیکھیں گے، کوئی ملاوٹ نہیں رہے گی، کوئی اس میں پانی نہیں ملایا جائے گا، جو حق ہے، جو قرآن و سنت کے احکامات ہیں وہ صحیح طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا جھوٹ عام ہو جائے گا، حدیثیں گڑھی جائیں گی اور منسوب کی جائیں گی، اسلام سے لوگوں کو دور کیا جائے گا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف آپ دیکھو گے، جھوٹ کا بازار گرم ہو جائے گا، وہ سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے کہا تھے اس سالہ زندگی آئیڈیل ہے، اور جس نے امام الانبیاء کو آئیڈیل نہیں مانا، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں اس منبر رسول سے کہتا ہوں اللہ ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دے گا۔ نہ وہاں شافعیت چلے گی، نہ مالکیت چلے گی، نہ حنبلیت چلے گی، نہ کوئی اور گروہ چلے گا۔ چور دروازوں پر تالے لگنے چاہیے اور سنت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہنا چاہیے اور لوگوں کو صحیح دعوت کی طرف بلانا چاہیے۔ اس لیے کہا یہ سارے اختلاف آپ دیکھ لیں، اہل الحدیث جماعت چونکہ خطبہ سنتی ہے، ہم قال اللہ قال الرسول کے دعوے دار ہیں، ہمارا یہی سرچشمہ ہے، ہم اسلام مانتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نبی کی حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ تیسری چیز ہم نہیں مانتے، اسلام وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بدعتیں فروغ نہیں پا سکتی، اخلاق اور کردار ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ تو بھائیو آپ دیکھیں ابھی رجب کا مہینہ گیا، اس میں بی بی کی سنہت بھری جاتی ہے، فاطمہ الزہرا کے نام سے باقاعدہ عورتیں سنہت بنا کر اس کو بھرتی ہیں۔ اس شہزادی جو جنت کی شہزادی ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور اتنی قیمتی بیٹی اللہ نے پیدا نہیں کیا، ان کے بارے میں عورتوں نے بنا ڈالا۔ رجب کے مہینے میں سلسلہ شروع ہوتا ہے، ادھر صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، پہلے بدعت ہے۔ صلاۃ الرغائب کا مطلب کہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں سورہ قدر اور سورہ اخلاص سورہ فاتحہ 100 مرتبہ، کہتے ہیں 100 حج کا ثواب، 100 عمرے کا ثواب۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کا منچلا نوجوان وہ کہتا ہے بھائی 400 حج اور 100 وہ مل گئے، عمرے کا ثواب مل گیا، اب کیا ضرورت مسجد میں جانے کی، ایک رات میں اتنا کما لیا۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے اچھا بات یہ بھی ہے سنت میں یہ ساری فضیلتیں نہیں ملتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں گے 50 وقت کا ثواب ملے گا، لیکن 100 حج کا ثواب نہیں ملے گا، 100 عمرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ بدعتوں میں گٹھڑ باندھ دیے گئے اور لوگوں کے سروں پر فضیلت بیان کر کے اور ڈال دی گئی، سارے مسلمانوں کو دور کیا گیا اسلام سے۔ جتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں آپ دیکھ لیں، یہ لوگ بھول گئے کہ اللہ نے نماز کو فرض کرا دیا، کسی کنڈیشن میں معاف ہے ہی نہیں۔ صحابی رسول نابینا عبداللہ بن مکتوم آ گئے، آپشن رکھ دیا، لیکن امام الانبیاء نے کہا فرض نماز آپ کو پڑھنی آ کے۔ حل سمعتم الندا، آواز آتی ہے، اذان سنتے ہیں، کہا اللہ کے نبی سنتا ہوں، لیکن کہا پھر بھی آپ کو آ کے یہاں پڑھنا ہے، بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، کوئی لانے والا نہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس میں سانپ بچھو ہیں اور زہریلے جانور ہیں، کہا یہ سب کیسے میں آؤں گا؟ اللہ کے حبیب نے کہا عبداللہ بن مکتوم یہاں آ کے پڑھنا۔ آج مسجدوں کو نوجوانوں سے تعلیم کیا دی گئی؟ اصل میں صحیح سسٹم بند کر دیا گیا، اسلام کو طاقوں میں سجا دیا گیا اور بدعتوں کو باقاعدہ پھیلایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نوجوان سے جڑتا ہے۔ اسی لیے کہا علم سیکھو، نبی کو بھی علم سیکھنے کو کہا اقرا سے۔ جب علم آئے گا تو انشاءاللہ سنت آئے گی، علم آئے گا عمل آئے گا، علم آئے گا صحیح منہج آئے گا، آپ تفریق کیسے کریں گے؟ تو اس لیے بھائیو سب سے پہلے یہ سیکھنا۔ تو کہا وہاں صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز کبھی امام الانبیاء نے پڑھا نہیں، باقاعدہ اس کا اہتمام۔ ایک صاحب کی میں تقریر سننا تھا، کہا عید میلاد النبی کی بھی اب نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کہاں ہم ہیں اور کہاں لوگ نوجوان اور بوڑھے اور بزرگ اور عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیو۔ صلاۃ الرغائب ہو گئی، پھر رجب کے وہ سنہک بھری جاتی ہے اور اس میں شرط لگتی ہے کہ مرد اس سنہک کو نہیں کھا سکتے، عورتیں جنہوں نے دوسری شادی کر لی وہ نہیں کھا سکتی، کوئی کنیز نہیں کھا سکتی،
یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ بعد میں بنایا گیا، اور رجب کے کوڑے سن 1906 میں رامپور کی سرزمین پر ایک صوفی نے اس کا ایجاد کیا، اور آج بھرے جا رہے ہیں۔ اور اس کی بڑی داستان، پوڑی اور حلوہ کھانے میں لوگوں نے کافی محنتیں کی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اتنی کہانیاں کر ڈالا اور اتنے افسانے بنا ڈالے کہ لوگوں کو صحیح علم ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے پڑے۔ ظاہر سی بات ہے، مجلسیں لگیں گی اور سجائی جائیں گی تو لوگ سنیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ایک جماعت رہے گی قیامت کی صبح تک جو قلع کما کرے گی، اور اس جماعت کا نام جماعت اہل الحدیث ہے۔ الحمدللہ کمیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن جماعت اہل الحدیث کے علماء، عوام یہ تحقیق شدہ ذہن رکھتے ہیں۔ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، سب کو دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، صحیح اسلام کا تعارف ہم سے سیکھو، صحیح اسلام کی تعلیمات ہم سے لو۔ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، آپ میرے بھائی ہو، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ساری جماعتوں سے بہتر پبلک موجود ہے جو تحقیق کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، باپ داداؤں کے رسم و رواج کو اگر صحیح نہیں ہے تو چھوڑتی ہے، اس لیے کہ ہم منہج صحابہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق نے یہ کہا ہوتا کہ باپ داداؤں کا راستہ کیا خراب ہے تو پہلا مقام حاصل کر پاتے، نہیں کبھی ملتا۔ صحابہ میں سب سے پہلا مقام نہیں، لیکن جیسے دعوت آئی فوراً تصدیق کر لیا۔ امام الانبیاء کی دعوت پر لبیک کہہ دیا آپ نے، عشر مبشرہ بن گئے اور نمبر 1 حاصل کیا۔ تمام انبیاء اور رسول کے صحابہ میں سب سے پہلا مقام حاصل کیا آپ نے۔ یہ مقام ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اور اس پر لبیک کہنے کا، نبی کی دعوت پر چلنے کا۔ یہ انعام ہے کہ اللہ نے سب کو جنتی قرار دیا۔ جتنے لوگوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا سارے جنتی ہیں، اور اللہ نے اس نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اگر اسلام یہ تھا، قرآن و سنت ہی اسلام ہے، تو قیامت کی صبح تک سارے مسلمانوں کو اسی پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی اور تعلیمات پر عمل کیا گیا تو پھر وہ اپنے ایمان کا خیر منائیں کہ پھر کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائیو صحیح علم آئے۔ اسی لیے کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کو آئیڈیل بنائیے۔ نبی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ شہد اللہ کی قسم نہیں پیوں گا، وہی آ گئی یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ لیکن اور کسی سے اگر غلطی ہو جائے وہی نہیں آ سکتی، اس لیے صاحب شریعت نبی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ صبر و تحمل کرتے ہیں، سب سے زیادہ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کی ہر ادا اور ہر خصلت اور ہر عادت اور ہر فطرت سب سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا نبی آئیڈیل ہوتا ہے۔ سارے لوگوں میں کمی اور کجی ہو سکتی ہے، لیکن نبی معصوم عن الخطا ہے۔ صحیح یہی ایک جماعت ہے، صحابہ کو بھی معصوم عن الخطا نہیں کہا گیا، اس لیے نبی کو مانا جائے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ نبی کے امتیوں میں کافی دور آ کر لوگ اپنا امام مان رہے ہیں، اپنا پیشوا تسلیم کر رہے ہیں، ان کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے طریقے پہ عقیدہ سیکھ رہے ہیں، ان کے طریقے پہ پمفلیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کے طریقے پہ حج کیا جا رہا ہے۔ لہذا سب ریجیکٹ کر دے گا اللہ نے امام الانبیاء کو سمپل بنا کے دے دیا۔ جیسے آپ بزنس کرتے ہو، آپ کا سمپل اس کاریگر تک جاتا ہے، اگر اس طریقے سے وہ بنا کے دیتا ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ پیسہ دیتے ہو، مزدوری دیتے ہو، اور آپ کا یہ سمپل اگر اس مطابق نہیں ہے آپ کے تو جھگڑے ہوتے ہیں اور باقاعدہ پیسہ کاٹے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم کٹوتی کر دیں گے نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، دنیا کی ساری عبادات میں۔ اگر امام الانبیاء کے طرز پر وہ عبادت نہیں کی گئی تو اللہ ریجیکٹ کر دے گا۔ اس لیے سوچ لیجیے آپ، ہم دعوت دیتے ہیں اتحاد کی، اتفاق کی، اخلاق کی، کردار کی، کیریکٹر کی، چال چلن کی۔ آؤ مسلمانوں اتحاد، اگر چاہتے ہو اس روئے زمین پر اللہ کی قسم امام الانبیاء کی دعوت پر لبیک کہہ دو، سارے اختلاف آج ختم ہو جائیں گے اور اللہ سرخرو کر دے گا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن کامل بننا چاہتے ہو دنیا کی ساری چیزیں ہم تمہارے قدموں کے تلے لا کر حاضر کر دیں گے، لیکن شرط ہے کہ کامل مومن بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ، سچے نمازی بن جاؤ، سچے امتی بن جاؤ، سچے اخلاق کے داعی بن جاؤ، سچے اخلاق کے اور پھیلانے والے بن جاؤ۔
تو اس لیے بھائیوں پورا رجب تعظیم کرتے ہیں کو وہ لوگ جن کے یہاں باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے کو بلا کے کہا فلاں شخص سے میرا جھگڑا چل رہا ہے، آپ ان سے جھگڑا کرتے رہنا۔ وہ قوم رجب کے مہینے میں اپنے آپ کو جھگڑے سے، لڑائی سے، گالی گلوچ سے، ڈاکہ زنی سے، لوٹ مار سے دور رکھتی ہے، اور ایک مہینہ صبر کرتے ہیں، ایک مہینہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں، اور جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا پھر بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ تمام چیزیں کی جاتی ہیں، صلاۃ الرغائب جو نماز قرآن و سنت میں ایک دلیل نہیں وہ پڑھی جا رہی ہے، اور لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو 100 حج کا ثواب ہے، 100 عمرے کا ثواب ہے، آؤ گٹھری لے لو، 12 رکعت نماز پڑھ لو۔ شب رجب کے پہلے ہفتے میں جمعرات اور جمعے کے رات میں پڑھنا ہے، 12 رکعت پڑھنا ہے، گٹھری لاد کے اور ٹرانسفر کرا لینا ہے، بدعتوں کو خوب فروغ دینا ہے۔ اس کے بعد سناک بھری جا رہی ہے، اس کے بعد رجب کے کوڑے منائے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ سب ایک قصہ ہے کہ لکڑہارا رہتا تھا، اس کے بہت غریب تھا مدینے میں، اور 12 سال وہ چھوڑ کر چلا جاتا، اپنے اہل و عیال کی نہ تیمارداری کرتا ہے نہ دیکھ بھال کرتا ہے، وہ مست ہے اپنے میں۔ اور اچانک رجب کے کوڑوں کی قصے بیان کیے گئے۔ صوفی نے لکھ دیا سن 1906 کی سرزمین رامپور کی موجود ہے غازی آباد دہلی کے آگے، اس نے لکھ دیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا اصل آپ دیکھیں گے کہاں سے کنیکشن جڑا ہوا۔ تو کہا لکڑہارا 12 سال تک اپنے بچوں کے پاس آیا ہی نہیں، لکڑی کیا کر رہا ہے؟ کاٹتا اور بیچتا ہے۔ اتفاق سے راستے سے، اور بیوی نے کیا کیا؟ مدینے میں ایک بادشاہ ہے، اچھا اس بادشاہ کا نام کیا تھا یہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ بادشاہ کا نام بتا دو گے تو ایک جماعت اہل حدیث جو تحقیق کرے گی بادشاہ کا نام تھا تو گویا مدینے میں اس کا محل تھا، قصر تھا کہ نہیں تھا، تو پھنس جاؤ گے، لہذا بادشاہ کہہ کے اپنا جان چھڑا لو، نہیں تو یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے، پوری تحقیق کریں گے پیدا کب ہوا، ہجری کون سی ہے، سن کون سی ہے، تو پکڑے جاؤ گے، لہذا یہیں چھوڑ دو۔ کہ سائن میں ایک صاحب رہتے تھے، اب نام نہیں ہوگا تو سائن میں کیسے تلاش کریں گے، تو ایسے مدینے کے اندر کر دیا گیا کہ مدینے میں ایک بادشاہ ہے، اب اس کی لکڑہارا تو چلا گیا گھر چھوڑ کے، 12 سال آیا ہی نہیں، اور بیوی نے محل میں کیا کر لیا؟ بیوی نے بادشاہ کے محل میں نوکری کر لی، کاروبار اب گھر کا خرچ چل رہا ہے۔ اتفاق سے وہ جھاڑو لگا رہی تھی بادشاہ کے ہاں، لکڑہارے کی بیوی، اور امام صادق، یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق، یہ حضرت علی بن حسین علی بن ابی طالب کے پوتے ہیں، باقر کے بیٹے ہیں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اہل بیت میں سے۔ تو کہا گیا، قصہ بیان کیا گیا کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے اور اتفاق سے وہ جھاڑو دروازے پہ لگا رہی تھی، تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے اور ساتھی تھے، تو انہوں نے جب وہ دروازے کے سامنے امام جعفر پہنچے تو کہا آج کون سی تاریخ ہے؟ تو کہا 22 رجب ہے۔ تو کہا جو پوڑی پکائے اور فاتحہ دلائے وہ کیا ہوگا، وہ جو بھی، اور میرے نام کی فاتحہ دلائے، امام جعفر نے کہا، اور جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ بتائیں، امام الانبیاء نے کہا تھا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور خاندان نبوت کا ایک فرد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نام سے فاتحہ دلاؤ، جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو قیامت کے دن میری گریبان پکڑ لینا۔ کوئی اتنا پاورفل کہہ سکتا ہے؟ یہ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب مجبور ہیں، سب بھکاری ہیں، یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے محتاج اور بھکاری ہیں۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، ہم سب اللہ منگتے ہیں، بھکاری ہیں تیرے در کے، تو غنی ہے، تو مالدار ہے، پوری دنیا کی روزی روٹی کا مالک تو ہے۔ کہا گیا اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، سیٹھ صاحب بھی داخل ہیں، عالم صاحب بھی داخل ہیں۔ تو کہا اس نے سن لیا، تو اس نے کہا یہ تو بہت آسان نسخہ مل گیا۔ اس نے لا کے پوڑی پکایا، حلوہ پکایا اور فاتحہ دلا دی امام صادق کے نام سے۔ اب 12 سال تک تو کچھ نہیں کمایا تھا، اچانک اس بادشاہ کو ایک خزانہ مل گیا، پورا مال دولت
لاد کے اور آ گیا مدینے میں، اور جو بادشاہ تھا اس کے سامنے اپنا قصر بنوا دیا، بہت ہائی فائی۔ تو جب رانی نے دیکھا کہ بھائی یہ محل کس کا، پوچھا تو کہا امام صادق کی فاتحہ میں نے دلائی تھی، اس کی بیوی نے کہا لکڑہارے کی، تو میرے شوہر کو اللہ نے خزانہ ہی دے دیا، اور اتنا دیا کہ دیکھیے محل اتنا بڑا۔ تو کہا بادشاہ کی بیوی نے انکار کر دیا تو اللہ نے ساری دولت چھین لی اور ان کو جیل بھیج دیا، اور یہ لکڑہارا ادھر تھا۔ اور جب کہ آپ دیکھیں بنو امیہ کے جتنے خلیفہ آئے، یہ دمشق میں دارالخلافہ تھا، مدینے کے اندر دارالخلافہ ہی نہیں، مدینے کے اندر دارالخلافہ تھا ہی نہیں، یا تو دمشق میں تھا یا بغداد میں تھا۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ جماعت اہل حدیث تحقیق کر کے بتلا رہی ہے کہ ہم پورا پول کھولیں گے اور پوسٹ ماتم کریں گے، تب جا کے بتلائیں گے۔ بادشاہ دار خلافہ ہی نہیں تو بادشاہ کیسے آئے گا؟ دمشق میں ہے یا پھر بغداد بنا دیا بنو عباس نے۔ اور امام صادق کی پیدائش 8 رمضان ہے یا 17 ربیع الاول ہے، اور وفات بھی نہیں ہے۔ اصل میں 22 رجب کا جو تعلق ہے، اس دن پورے امت کے ماموں کا انتقال ہے۔ 20 سال انہوں نے خلافت کیا۔ اس میں جتنے خارجی تھے، جتنے سبائی تھے، جتنے رافضی تھے اور جتنے نافرمان تھے، سب کے سروں کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ کسی کی مجال کوئی ایک دکھا دیجئے 40 سے لے کر 60 سالہ میں کوئی ایک بھی عقیدے کا بگاڑ اور ساری چیزوں کا کچھ نہیں ہے۔ جو جماعت تھی وہ بہت اچھی طریقے سے اللہ نے ان کو حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ 20 سال کچھ نہیں، جیسے ان کا انتقال ہوا سارے سبائی اٹھ گئے، اور خوشی میں ان لوگوں نے چپکے چپکے اپنے چھت کے نیچے پوڑی اور حلوہ بنایا، اس پر فاتحہ دلائی کہ آج ہمارا دشمن دنیا سے چلا گیا۔ اب شیعوں نے یہ بات پھیلائی، اب جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، حلوہ پوڑی مجھے بھی بہت پیاری ہے، لہذا آپ کے قدم بقدم میں بھی چلتا ہوں، لہذا پیچھے میں نہیں رہوں گا۔ تو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہمارے گھر سے ہم کو پہنچا ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر سب سے زیادہ اٹیک اگر کیا گیا تو ہمارے گھر کے بھائیوں نے اٹیک کیا، بدعتیں انہوں نے پھیلائی، سنت کو مسمار انہوں نے کیا۔ نہیں تو آج صاف شفاف اسلام موجود ہے، الحمدللہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی کا دل و دماغ پاک ہو اور صاف ہو اور پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ ہوا ہے تو اور یہ کاتبے وہی ہیں، کاتبے وہی ہیں۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 8 صحابہ جو اسپیشل کاتبے وہی ان میں سے ہیں۔ اور کس کے بھائی ہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ان کے سگے بھائی ہیں۔ ابو سفیان جو ان کے باپ ہیں، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ایک دفعہ اپنی بیٹی سے ملنے آئے، بیٹی کا رشتہ دیکھیے، اسلام کے صحیح ماننے والے وہ ہیں۔ آج ہمارا باپ اگر غلط کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھا نہیں پاتے اور اس کا بائی کارڈ نہیں کرتے، بھائی کا بائی کارڈ نہیں کرتے، کہتے سمجھوتا اس میں۔ ابو سفیان آ کر بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، سگی بیٹی نے کہا ابا اس بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ یہ امام الانبیاء کا بستر ہے، اس پر کافر شخص نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا کہا تھا؟ رشتہ تھا باپ اور بیٹی کا، جس نے پالا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا، لہذا کہا اٹھ جائیے اس بستر سے۔ ان کے بھائی ہیں اور 20 سال تک حکومت کیا ہے، کاتبے وہی ہیں، پوری امت کے ماموں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں۔ آج مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ تم کو ہدایت سے نوازے، مہدیین بنائے اور ہدایت کے راستے پہ چلنے والا، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے۔ ان کا انتقال ہوتا ہے، رافضیت کھڑی ہو جاتی ہے، اور شانہ بشانہ چل رہی ہے، پہلے چپ کے بناتی ہے، پھر جب دیکھا کہ ساتھی ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسرے فرقوں سے مسلمان آ رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں، تو ان لوگوں نے پھر لا کر میدان میں بنانا شروع کیا اور پھر اس کی نشر و اشاعت کی۔ پھر آج آپ اپنی شکل میں سرزمین دھراوی پہ دیکھ رہے ہیں، کرلا میں دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں ہیں وہاں آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ سجا کر اور ڈش بنائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ بنانے والا اپنے آپ کو کہنے والا مسلمان اور کھانے والا بھی مسلمان۔ کہاں ہیں ہم بھائیوں؟
اس کے بعد آگے بڑھیے 27 رجب آتی ہے، اہل الحدیث کو چھوڑ کر سارے فرقے کے مسلمان اس دن شب معراج میں خوشی مناتے ہیں۔ اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اس کے بعد تاکہ دکھلائے کہ یہ برکت کی جگہیں ہیں، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، چونکہ زیادہ تر انبیاء دمشق میں اس میں آئے، شام میں آئے، فلسطین میں آئے تو دکھانا تھا، مقصود تھا اللہ کا گھر ہے، ڈائریکشن قبلہ پہلا ہے۔ امام الانبیاء نے 16 سال تک یا 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف امام الانبیاء نے خود نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ کا منشا تھا خانہ کعبہ ہو جائے، اللہ نے بیان کیا، کہا 40 دن کا یہ سفر ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں یہاں توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں توحید، اس لیے کہ سب سے بڑا علم توحید ہے، سب سے بڑا علم، سب سے بڑا قیمتی اثاثہ توحید ہے۔ اور اللہ نے یہاں بھی کہہ دیا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نور سے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت سے سبق سیکھے۔ عبد مانے بندہ، بعبدہ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، رحم کرنے والے کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، بعبدہ تو بشر آپ ہیں، انسان آپ ہیں، نور سے نہیں پیدا کیے گئے آپ۔ اور پھر اللہ کے لیے معجزہ تھا، کہا لیلن، رات پوری رات بھی نہیں لگی، کچھ حصے لگے۔ 40 دن کا یہ سفر اور ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 500 سال کی مسافت، 7 آسمان آپ نے طے کیا، اور جنت اور جہنم کی سیر کیا آپ نے، اور پھر واپس آ گئے رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں گزری۔ تو اللہ نے کہا میں نے اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے رات میں اپنے بندے کو سیر کرایا، جنت اور جہنم سب کچھ دکھلا دیا، براق پہ آپ کو حاضر کیا، آپ نے سارے نبیوں کی امامت بیت المقدس میں فرمائی، امام الانبیاء بن گئے آپ۔ پھر امام الانبیاء بن جانے کے بعد آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے طریقے پہ نماز اگر پڑھی جائے تو کتنی گھناؤنی بات ہے، کتنے جرم کی بات ہے، کتنے گناہ کا کام ہے۔ کوئی بھی دعوت، کوئی بھی عمل اب امام الانبیاء کا ہی چلے گا، اور آپ کی دعوت پر اور آپ کی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن کہاں ہے وہ لوگ جہاں یہ ساری چیزوں کو رکھ دیا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ اہل حدیث ہی عوام اور پبلک اور عالم ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ اختلاف ہے۔ 5 اقوال محدثین نے اور اہل سیر نے منتخب کیا ہے کہ آپ نے ہجرت کیا 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، اس طریقے سے کیا گیا۔ اب لوگ اہل الحدیث کو چھوڑ کر سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اس دن سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں، رات بھر کمکمے لگائے جا رہے ہیں، دعوتیں کی جا رہی ہیں۔ بدعت ہے، اللہ نے فائنل رکھا ہی نہیں۔ جب روایت نہیں ہے تو پھر کیوں آپ بناتے ہیں؟ اس لیے کہا بھائیو اللہ کا شکر ہے جمعے کا یہ خطبہ اہل الحدیث عوام اور پبلک کے لیے اتنا اہم ہے، اس لیے ہم اردو میں خطبہ دیتے ہیں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے اور سب لوگ تحقیق والے بن جائیں۔ ہمارے یہاں حضرت سے سوال کیجئے، جناب صاحب سے سوال کیجئے، شان میں گستاخی نہیں، دوسروں کیا خالی مصافحہ کیجئے، سوال کر لیا آپ نے تو حضرت کی شان میں آپ نے گستاخی کر دیا۔ تو چاہے جو اول فول بکتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں، بڑا اہتمام، اتنا سنت کا اہتمام نہیں۔ تو اہل حدیث ہی الحمدللہ اس روئے زمین پر بدعت سے دور ہیں۔ کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ خطبے میں سنتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لہذا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کو چارج کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور یہ گھر ایسا ہے، یہ ممبر ایسا ہے کہ یہاں قال اللہ و قال الرسول ہی چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مسلمانوں سن لو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے خلاف جاؤ گے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اکارت ہو جائیں گے اور بیلنس ختم ہو جائے گا، اور تم نہ یہاں کے رہو گے نہ آخرت
آخرت میں کوئی حصہ رہے گا۔ لہذا قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر بتلا رہی ہیں اور پیغام دے رہی ہیں کہ مسلمانوں اپنے اندر علم پیدا کرو، سنت پیدا کرو، منہج صحیح پیدا کرو، صحیح سوچ آنی چاہیے، صحیح فکر آنی چاہیے، اور صحیح اسلام پر عمل کرنا ہے، صحیح اسلام کو پھیلانا ہے، صحیح اسلام کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اور صحیح اسلام کی دعوت دینی ہے، اور صحیح اسلام پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اس روئے زمین پر امام الانبیاء کی دعوت کو پھیلانا ہے اور امام الانبیاء کی سنت کو زندہ کرنا۔ لہذا قرآن بار بار کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ سلسلہ جا جاتا ہے، پھر شعبان آتی ہے۔ شعبان کا اصل مہینہ ہے پھیلانا، بکھرنا، پھیل جانا اور بکھر جانا۔ تو 27 کو کہا گیا اہل حدیث کو چھوڑ کر سب روزہ رکھ رہے ہیں۔ حدیث کہیں نہیں، بدعت ہے۔ آپ پڑھیے الرحیق المختوم، علامہ شفیع الرحمن مبارک پوری، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پڑھیے آپ رحمۃ اللہ للعالمین سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کا شکر، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے۔ پوری دنیا میں سیرت کے اوپر اگر کوئی کتاب اول مقام حاصل کرتی ہے تو دونوں اہل الحدیث عالم دین ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ ہماری دعوت ہی ہے کہ ہم دنیا کے سارے لوگوں کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ نبی کی سنت سے ہم کو پیار ہے، نبی کی ذات سے پیار ہے، تو ہم صحیح نبی کے حقوق کو ہم پورا کریں گے، جو لوگ دور ہیں وہ کریں گے۔ لہذا ہم نبی کی تمام باتوں کو من و عن تسلیم کرتے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں۔ یہ 23 سالہ آپ کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم یہ نماز پڑھیں، ہم جب بھی کہتے ہیں صلاۃ نبوی پڑھتے ہیں، محمدی نماز پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ پورے لوگوں کو جوڑتے ہیں، تفریق نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں عورتیں بھی باندھیں گی، مرد بھی باندھیں گے۔ ایک سوال آیا، کہا لوگ کہتے ہیں جو یہاں باندھے وہ وہابی، تو ایک صاحب نے جواب دے دیا کہ آپ کے گھر کی عورتیں بھی تو وہابی ہیں، یہاں ہاتھ تو باندھتی ہیں نا، آپ خالی یہاں باندھے تو وہ بھی وہابی کے زمرے میں ہیں۔ یہ سب کہنے کی بات ہے۔ تو بھائیو اب یہ سلسلہ ہوا، پھر ہم آ گئے شعبان کا مہینہ، اس میں بھی بدعتیں بہت ہیں۔ کیوں بدعتیں بہت ہیں؟ اس مہینے میں اب وہ لوگ تھک جاتے تھے۔ ایک مہینہ بیٹھا ہو، لڑاکو آدمی بیٹھا ہو، ظاہر سی بات ہے بڑے صبر و تحمل سے، تو وہ لوگ بکھر جاتے ہیں فی طلب المیاہ، یا تو اس زمین پر پانی کی قلت ہے تو پانی کی تلاش میں نکل جاتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا روکے رکھتے تھے گھر میں کہ کہیں باہر نکلوں گا اور اجڑ قسم کا ہوں، کہیں کچھ کر دیا تو گناہ ملے گا، لہذا اس مہینے کی تکریم کرنی۔ تو جیسے رجب کا مہینہ ختم ہوا تو شعبان لگ گیا، تو شعبان کے مہینے میں لوگ بکھر جاتے ہیں۔ اور علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری میں، شرح بخاری کی شرح میں، کہ یہ لوگ جنگ و جدال کے لیے بھی منتشر ہو جاتے ہیں کہ ایک مہینہ آپ بیٹھ کے آرام کے آپ لڑنا ہے، لوٹنا ہے، سب کچھ کرنی ہے۔ لیکن دیکھیں بھائیو، ان کے یہاں اہتمام بہت تھا۔ ایک بات بہت قیمتی ہے، جاہل تو تھے، دور جاہلیت میں ہر برائی ان کے یہاں پائی جاتی تھی، لیکن جب خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر شروع کیا تو اعلان کیا اور میٹنگ کیا، کہا دیکھو بھائی، خانہ کعبہ میں چوری کا، رشوت کا، ڈاکہ زنی کا پیسہ نہیں لگے گا، حلال پیسہ لگائیے گا۔ یہ معیار ان کے یہاں تھا، حالانکہ وہ دین اس پر عیسائیت پر نہیں تھے، لیکن معیار اتنا تھا کہ اللہ کے گھر کو بنانا ہے تو سود سے، بیاج سے، رشوت سے، ڈاکہ زنی کے پیسے سے نہیں۔ اس لیے دیکھیں حتیم کا جو حصہ چھٹا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ اس کو بھی پورا کر لیں، اس لیے جتنا پیسہ تھا اتنا کرا دیا، حلال پیسہ تھا، اسی حلال پیسے سے کرا دیا۔ حتیم کے حصے میں ان لوگوں نے دیوار یہاں لا کے کھڑی کر دی تھی، وہیں تک دیوار ہے۔ تو اب وہ لوگ جاتے تھے۔ اب ہمارے ہاں کیا، شعبان میں آپ دیکھ لیں 15 کا آتا ہے، اس میں الفیہ نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الالفیہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ اصل میں الف مانے ہزار مہینوں سے بہتر کون سی رات ہے؟ جو شب قدر ہے۔ لیکن لوگوں نے، اہل حدیث، عالم، عوام، علماء اور پبلک کو چھوڑ کر سارے لوگ پیچھے پڑ گئے اور دعوت دینے لگے کس کی؟ اس رات کو لا کے شب برات، جو مصر کے شیعہ فاطمی تھے ان لوگوں نے اس کا ایجاد کیا اور اس میں جاگنے لگے اور عبادت کرنے لگے اور قبرستان جانے لگے اور ابا کی اور امی کی قبر میں چونا کاریاں ہونے لگی۔ نیچے کیا ہو رہا ہے وہاں نہیں، اوپر چونا لگ رہا ہے، اوپر ٹائلز لگ رہی ہے۔ اب ہم یہاں سوئے ہیں نیچے اور اوپر کوئی آئے اسی جمعے کے سامعین میں سے کہے مولانا آپ کو چادر اڑا دوں ٹھنڈی بہت ہے، کیا فائدہ ایسا ہوگا؟ ان کے لیے نیک کام کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ کرنا چاہیے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اوپر سے چونا کاری اور
اس پہ پمفلیٹ لگ رہے ہیں اور راتیں جاگے یار کہ سال میں اللہ نے کہا تھا ماں باپ کے حق میں صرف ایک دن دعا کرنا، اور لوگوں کا عقیدہ روحیں آتی ہیں اور گھر کا استقبال کرتی ہیں اور ٹہلتی گھومتی ہیں کہ آج کیا بنا، گجیا بنا کہ کون قسم کی مٹھائی بنی، اور سب کا جائزہ لے کر ٹیسٹ لے کر واپس جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ٹائم ہو گیا انشاءاللہ ختم کروں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدور دعا آپ سجدے میں کہہ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ لیکن کون کرے گا؟ ایک جملہ یہ بھی میں کہہ دوں، جو پیرنٹس اور گارجین اپنی لائف میں اپنے بچوں کو مسجد نہ لا سکے، وہ یہ کبھی نہ تصور کریں اور گمان کریں کہ میرے مرنے کے بعد یہ اولاد میرے حق میں دعا کرے گی۔ بات بہت فائنل ہے، اسی لیے کہا اپنی لائف میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اور مسجد میں جنتی دکان کھول کر دو۔ مسجد میں جیسے دھراوی کی سرزمین پر کلینک اور ساری دکانیں کھول کر دیتے ہیں، ایسے مسجد میں جنتی دکان کھول کر باپ کو اپنی لائف میں بیٹے کو دے کے جانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو نمازی بنا کر جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا جائے۔ اور آخری بات یہ بھی کہوں بھائیو، رمضان آ رہا ہے، شیڈول آج سے تیار کیجئے کہ مجھے اتنی صورتیں انشاءاللہ اس رمضان میں حفظ کرنا ہے۔ بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، ماؤں سے کہہ رہا ہوں، اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بوڑھوں سے کہہ رہا ہوں، اور جتنے مصلی اس مسجد میں موجود ہیں ان سب سے میرا یہ پیغام اور درخواست ہے اور التماس کرتا ہوں۔ اور یہ بھی رکھیں کہ دعا یاد کرنی ہے انشاءاللہ، نماز درست کرنی ہے۔ جیسے زندگی کے سارے رمضان چلے گئے، اتنا اللہ نے اسپیشل آفر دیا، میں کچھ نہیں کمایا، تو اس رمضان میں کمانا ہے، گنوانا نہیں بھائیو۔ اسی لیے فکس کیجئے انشاءاللہ اتنے وقت دکان بند ہوگی، اتنے وقت میں آؤں گا۔ اور خاص طور سے ایک کمی جو ہے کہ تراویح کوئی ضروری نہیں ہے، جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی وہ لوگ تراویح پڑھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور تراویح کے بعد تہجد پڑھتے تھے۔ تہجد 8 پارے امام الانبیاء روزانہ تہجد میں پڑھتے تھے۔ کتنے؟ اور ایسے نہیں کیا علم تعلم اللہ اکبر، کوئی ادھر بیڑی پی رہا، کوئی سگریٹ، جلدی سے دیکھا امام صاحب رکوع میں، ہم بھی رکوع میں۔ وہ سب کھلونا اسلام کی دھجیاں نہ اڑا جائیں، قرآن کا مذاق نہ اڑایا جائے، صاف طریقے سے۔ الحمدللہ اہل الحدیث مسجدوں میں سب سنتیں زندہ ہیں، ہم اسی لیے پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، ہم اسی لیے پیدا ہوئے۔ مغرب سے پہلے اگر پوری دنیا میں 2 رکعت سنت زندہ ہے تو اہل الحدیث پبلک اور عوام اور علماء سے زندہ ہے، اور ساری مسجدوں میں ان سنتوں کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، اور ان کو سنت غیر سنت ثابت کیا گیا۔ لیکن جب تک یہ جماعت رہے گی الحمدللہ ہم سنتوں کے متوالے ہیں، سنتوں کے داعی ہیں، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کبھی مردہ نظر نہیں آئے گی۔ ہم اس لیے پیدا کیے گئے۔ پوری دنیا کے لوگوں سن لو، یہ وہ جماعت ہے جو کمپرومائز نہیں کرتی۔ امام الانبیاء کی دعوت میں، آپ کی رسالت میں، آپ کی صداقت میں، آپ کی امانت اور آپ کی قیادت و سیادت میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہماری ہے، یہ ہماری ندا ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ اللہ کی قسم امام الانبیاء کے راستے کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری سنتیں کہاں زندہ ہوتی ہیں؟ مسلمانوں آؤ، صحیح دماغ لے کر سلجھے ہوئے آؤ اور سیکھو صحیح اسلام پر عمل کرو، صحیح اسلام کی تعلیمات کو سنو۔ یہی دعوت ہے، یہی مسجد اہل حدیث کا پیغام ہے، یہی دعوت ہے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی بھائیوں، وقت زیادہ ہوا، بہر کے بدعتوں کا ایک عروج چل رہا ہے، رجب میں بھی ہے، شعبان میں بھی ہے، رمضان میں بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے بھائیوں، اس سے بچیے۔ ایک صاحب میں اسٹیشن پہ کھڑا تھا، ان کے ماں باپ فون کیے، کہا اتنی قرآن خوانی کرنی ہے کہ میں نے کینسل کر دیا، ٹکٹ میں نہیں آ سکتا، اور سب ڈپلیکیٹ کام، سارے پیسے لوٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو صدقہ جاریہ کرنا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے حق میں مسجد بنوا دو، مدرسہ۔ کہا مسجد میں کسی نے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی جگہ دے دیا، اللہ اس کو جنت میں ایک گھر دے گا۔ آؤ مسلمانوں، کمانا تو یہاں کماؤ۔ جمعے کا بہت سے لوگ 500-1000 روپیہ اپنے ماں باپ کے نام دیتے ہیں، اور جمعے میں وہ دیہات میں عالم نہیں ملتے، جب ان کو وہ دیا جاتا ہے، باقاعدہ ایک سسٹم چل رہا ہے، اس میں لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، علماء جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں بھائیو، غریب یتیم کی کفالت کرنا، یہ سب بہت اہم کام ہے۔ قرآن خوانی یہ سب چور دروازے سے آیا، یہ سب بچیے۔ خاص طور سے رجب کے مہینے میں تو بہت زیادہ بدعتیں ہیں،
بہت زیادہ بھائیو، جبکہ میں نے کہا کہ کفار و مشرکین اس سے دور رہتے تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو خاص طور سے امام الانبیاء کی تمام دعوتوں پر اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی نشر و اشاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور انہی تمام سنتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بدعتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو ابھی میں کہوں کوئی دعوت اہل حدیث پبلک اور عوام نہ کھائے، اگر کھا لیا تو گویا وہ بھی شریک ہے، اتنا ہی گنہگار وہ بھی ہے، اس نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ لہذا کوئی بھی نہیں، رشتہ داری اپنی جگہ، توحید اپنی جگہ، امام الانبیاء کی رسالت اپنی جگہ، جس سے محبت اور پیار ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی ایسا ہے۔ تو کہا جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے۔ آخری بات یہ بھی کہہ دوں، اہل الحدیث کس کے جھنڈے کے تلے ہوں گے؟ امام الانبیاء کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ شرف ہے اس لیے کہ ہم صحیح دعوت دیتے ہیں اور امام الانبیاء ہی کو سب کچھ مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔